بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں سورج گرہن ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو سمیٹتے ہوئے باہر تشریف لے آئے، پھر مسجد میں چلے گئے اور حضرات بھی جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر دعا مانگی، پھر یہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے یہ کسی کی وفات پر نہیں ہوتا۔ یہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا فوت ہوا تو اس کے بعد سورج گرہن ہوا، تو لوگ کہنے لگے تو کسی کی وفات کی وجہ سے ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا فوت ہوا، اسی کی وجہ سے سورج گرہن ہوا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے یہ کسی کی وفات پر نہیں ہوتا، یہ تو سورج والشمس والقمر آیتانی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو سورج ہے یہ چاند ہے یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ تو جب ایسا موقع آ جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایسا موقع آ جائے، سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے تو پھر تم نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ نماز کے ساتھ، اور دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے مصیبت ہٹا دے، سورج گرہن ختم ہو جائے اور چاند گرہن یہ ختم ہو جائے۔ جو سورج گرہن میں جو نماز پڑھتے ہیں اس کو صلاۃ کسوف کہتے ہیں۔ یہ صلاۃ کسوف سورج گرہن کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، یہ سنت علی المؤکدہ ہے۔ یہ امام کے ساتھ یہ امام اس میں جماعت کروائے گا اور قرات کو بلند آواز سے پڑھے گا، پھر وہ رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا تو سجدہ اس میں لمبا کرے، پھر اسی طرح دوسری رکعت پوری کرے، اس میں بھی رکوع اور سجدہ پھر لمبا کرے، اس کے بعد پھر امام صاحب دعا کرے۔ اس میں جو امام صاحب دعا کرائے گا باقی جتنے بھی ہیں وہ آمین کہیں، اس میں وہ دعا کراتا رہے کراتا رہے کراتا رہے، پھر وہ سارے آمین کہتے رہیں جب تک یہ معاملہ ختم نہ ہو جائے۔ کون سا معاملہ؟ کہ سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے۔ اور یہ چاند گرہن پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اور سورج گرہن کو جو ہم نماز پڑھیں گے صلاۃ کسوف یہ تو جماعت کے ساتھ ہوگی، ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن جو سورج چاند گرہن پہ ہوتی ہے اس کو صلاۃ خسوف کہتے ہیں، وہ اپنی اپنی نماز پڑھیں گے۔ جب چاند گرہن ہو جائے تو ہم نے اپنی اپنی نماز پڑھنی ہے، ہر کوئی اپنی نماز پڑھے گا۔ تو یہ ہم نے عمل کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج گرہن ہوتا تھا، چاند گرہن ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے جاتے اور صحابہ بھی آتے تھے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، رکوع بھی لمبا کرتے تھے اور سجدہ بھی لمبا کرتے تھے، پھر جب تک یہ معاملہ ختم نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایسے موقع پر ہمیں بتلایا ہے کہ تمہارے پاس کبھی ایسا ہو جائے، سورج گرہن ہو جائے ایسے زمانے میں یا چاند گرہن ہو جائے تو اس موقع پر آپ لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہے، اس لوگوں پہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بس ہم سورج گرہن ہو گئے کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب